سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے۔ پروردگار عالم ان دو آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر علی کل شے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات زندگی کو خلق کیا۔ موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ صاحب عزت بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ تو آغاز ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر علی کل شے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہوا کے معنی کہ وہ اللہ، ہوا کے معنی وہ۔ سورہ بقرہ میں کہا ہوا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ ہوا کے معنی وہ۔ ایک آیت اور پڑھ دوں جس میں ہوا استعمال ہوا ہے اور سب کو یاد ہوگی وہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل میرے محمد ان سے کہہ دو هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو قل ہے نا، قرآن میں 4 قل بھی ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں بچپن میں، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوا۔ قل کے معنی کہہ دو، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل میرے محمد ان سے کہہ دو۔ تو یہ جو قل ہے نا، اس کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے۔ قل میرے محمد ان سے کہہ دو ہو اللہ، تو وہ اللہ ایک ہے، تو قل کا تعلق ہے میرے نبی سے۔ پیغام کیا دینا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے نا۔ میں ذرا سا بات کو اور آسان کر دوں، یہ بچہ ادھر بیٹھا ہے اور میں اگر اس سے کہوں کہ کہو بیٹا الف، کہو بیٹا الف، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الف۔ لیکن اگر وہ پلٹ کے مجھ سے کہہ دے کہو بیٹا الف، تو مسئلہ نازک ہو جائے گا، اسی کہ کہو بیٹا کا تعلق ہے مجھ سے، اس کو فقط الف کہنا ہے۔ تو یہ جو قل ہے نا، اس قل کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے۔ پیغام ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، لیکن کتنا امانت دار نبی ہے کہ جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا، تو کیا دین کو ہماری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات زندگی کو خلق کیا، یعنی قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے، والحیات زندگی مخلوق ہے۔ یعنی ہم سمجھتے تھے کہ موت مر جانے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ زندگی جی لینے کا نام ہے، نہیں، قرآن کی نگاہ میں زندگی مخلوق ہے۔ تو موت مخلوق ہے، زندگی مخلوق ہے، اور میرا محمد ہے اول مخلوق۔ میرا محمد اول مخلوق، خود رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ لیکن میں اس مرحلے پہ روک کر ایک آیت ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ قرآن نے آواز دی فَاللَّهُ الْأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، فَاللَّهُ الْأَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے۔ اسلم من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا مسلم ہے۔
تو آسمان اللہ کا مسلم، زمین اللہ کا مسلم، سورج اللہ کا مسلم، چاند اللہ کا مسلم، دریا اللہ کا مسلم، سمندر اللہ کا مسلم، ہوائیں اللہ کی مسلم، فضائیں اللہ کی مسلم، کہکشاں اللہ کا مسلم. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے. اور یہ ایسے مسلم ہیں کہ انہیں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. اسلم من فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلم ہے. اور پھر آگے بڑھ کر آواز دی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یعنی ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا مسلم اور میرا محمد اول مسلم ہے نا. تو خلق الموت والحیات، خلق الموت والحیات، قرآن کی نگاہ میں موت مخلوق، زندگی مخلوق، میرا محمد اول مخلوق. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موت نہیں تھی محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا، سورج نہیں تھا محمد تھا، چاند نہیں تھا محمد تھا، ستارے نہیں تھے محمد تھا، دریا نہیں تھے محمد تھا، کہکشاں نہیں تھی محمد تھا، موت نہیں تھی محمد تھا، زندگی نہیں تھی محمد تھا. تو وہ محمد جو آپ کی زندگی اور آپ کی موت سے پہلے خلق ہو، وہ نہ آپ کی زندگی جیے گا نہ آپ کی موت مرے گا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں احسن یعنی بہتر اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی آیت میں اکثر عملہ نہیں ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اکثر عملہ نہیں ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے نا. احسن عملہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پہ ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. یعنی لمبی لمبی نمازیں ہو، لمبے لمبے روزے ہو، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پر نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور اگر چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، کمال خلوص کی منزل میں ہے تو پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے. میں جملوں کو بدل دوں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، لیکن اگر کمال خلوص کی منزل پہ ہے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر. تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، مبارک ہے وہ اللہ. مبارک کے معنی دائمی، مبارک کے معنی دائمی، جو فور ایور ہو، جو ہمیشہ ہو. تو تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. تو اللہ مبارک، اللہ مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ صاد میں آواز دی کتاب انزلناہ الیک مبارک. سنو، ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا یہ قرآن بھی مبارک ہے. اللہ مبارک، اللہ کا قرآن مبارک. پھر آگے بڑھ کر سورہ دخان میں آواز دی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سنو، جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات شب قدر بھی مبارک.